پاکستان کی آئرن لیڈی ڈاکٹر یاسمین راشد کا جیل سے خط۔ آج ہمیں کوٹ لکھپت جیل میں قید ہوئے 2 سال اور 18 دن ہو چکے ہیں، بغیر کسی سزا کے۔ ہمارے سامنے انسانی حقوق کو منظم طریقے سے پامال کیا گیا۔ ہمیں صرف قید رکھنے کے لیے ضمانتیں مسترد کی گئیں۔ ضمانت کو سزا کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہمارے خاندان انصاف کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ میں ذاتی طور پر 3 بار چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھ چکی ہوں، مگر جواب ندارت۔ افسوس کا مقام ہے کہ ایک ایسا ملک جو اسلام کے نام پر بنا تھا آج انصاف سے مبرہ ہے۔ کیا چیف جسٹس صاحب جواب دیں گے؟ کیا وہ واقعی انصاف میں تاخیر کا مطلب انصاف سے انکار کو سچ مانتے ہیں؟ الیکشن ٹریبیونل پچھلے 15 ماہ سے ہماری درخواست کو التوا میں ڈالے ہوئے ہے، جبکہ الیکشن کمیشن کو کوئی پرواہ نہیں۔ یہ تمام مظالم اس لیے کی جا رہے ہیں تاکہ فارم 47 حکومت کو بچایا جا سکے۔ دل میں تو نون لیگ بھی جانتی ہے کہ وہ 8 فروری 2024 کے الیکشن میں ہار چکے ہیں، مگر بے شرمی سے اپنی قابلیت کے ڈھول پیٹے جا رہے ہیں۔ غربت کی شرح بڑھ چکی ہے، انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ جو پولیس قانون کی محافظ ہے وہی جرائم میں سب سے آگے ہے۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق پنجاب پولیس کے سٹور سے 24 کروڑ 55 لاکھ روپے کے ہتھیار غائب ہیں۔ صحت کا شعبہ تباہ ہو چکا ہے، مریضوں کے لیے دوا تک دستیاب نہیں، اسپتالوں کو ٹھیکے پہ دیا جا رہا ہے کیونکہ حکومت انہیں سنبھالنے کے قابل نہیں، اور پھر بھی یہی راگ الاپا جا رہا ہے کہ سب اچھا ہے۔ تحریک انصاف کے بنائے گئے زچہ بچہ اسپتال، جن کا مقصد زچگی اور نومولود بچوں کی شرح اموات کو کم کرنا تھا، انہیں جنرل اسپتال میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یہ اسپتال اور طبی مراکز اس نااہل خود پسند وزیر اعلیٰ کے نام پر رکھے جا رہے ہیں، اس کے حکم پر۔ اس ملک میں جنگل کا قانون نافذ ہے۔ یہ ایک معمہ ہے کہ جب پاکستان پر بھارت نے حملہ کیا تو نواز شریف اور ان کی بیٹی نریندر مودی کے خلاف ایک لفظ تک نہ بول سکے۔ میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں، کیا بھارت سے آپ کے کاروباری مفادات اتنے اہم ہیں کہ آپ ان حملوں پر بھی خاموش رہے جن میں 40 سے زائد پاکستانی شہید ہوئے، جن میں معصوم بچے بھی شامل تھے؟ اب تو بھارت نے آبی جنگ کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ اس خاموشی پر شرم آنی چاہیے۔ آپ جتنے چاہے نعرے لگا لیں، مگر پاکستان کی عوام سچ جان چکی ہے۔ آخر میں صرف اپنی قوم کے لیے دعا ہی کر سکتی ہوں۔ اللہ ہمارے وطن کو ہر شر سے محفوظ رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔ یاسمین راشد۔